اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 114۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اسرار اور غیب۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اسرار میں سے ہے کہ جب آپ علیہ السلام کعبہ میں ظاہر ہوئے، ظہور کرتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا، پھر سجدے سے اٹھ کر اذان دی، اقامت کہی اور گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں اللہ کا ولی ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا کہتے ہیں، پڑھو؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں پڑھو۔ تو مولا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا صحیفہ پڑھا، اور ایسے پڑھا کہ اگر شیس علیہ السلام سنے تو کہے، آپ علیہ السلام مجھ سے زیادہ اس صحیفے کا علم رکھتے ہیں۔ پھر باری باری نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پڑھے اور تورات و انجیل پڑھی۔ اس کے بعد قرآن سے سورہ مومنون کی آیات پڑھے، قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 1۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں فلاح پائیں گے اگر تم امام ہوں گے تو۔ پھر جو انبیاء سے اوصیاء باتیں کرتے ہیں وہ باتیں کیے اور خاموش ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاؤ اور اسی حال پر باقی رہو، اور آپ کی کرامات میں سے ہے جن کی کوئی حد نہیں، اور فضائل جو گنے نہیں جا سکتے۔ راہب یمامہ اسرم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی اور کہا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو اپنے وقت کا سردار ہوگا، ناموسی اکبر ہوگا، اور اپنے زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زور بازو ہوگا، داماد و وزیر ہوگا۔ میں اس زمانے میں نہ ہوگا، جب وہ آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اور ہو سکتا ہے میں اسے دیکھ بھی لوں۔ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام اس دنیا میں ظاہر ہوئے تو ابو طالب علیہ السلام راہب سے ملنے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ جب ابو طالب علیہ السلام واپس گھر آئے تو امیر المومنین علیہ السلام کو گود میں لے کر پیار کیا۔ تب مولا علیہ السلام نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا، اے ابا جان، آپ اس راہب اسرم سے ملنے گئے تھے جو آپ کو میری آمد کی بشارتیں دیا کرتا تھا؟ کہا، تم نے سچ کہا، اللہ کے ولی۔ اس قسم کی روایات میں سے محمد بن سنان کی روایت ہے کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو معاویہ سے جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی طرف دو دشمن آئے اور ایک نے اول قول بکا تو مولا علیہ السلام نے اس کو کہا، اے کتے اپنی ذات دکھا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ بونکنے لگا اور کتا بن گیا۔ یہ دیکھ کر جو لوگ وہاں موجود تھے مبہوت ہو گئے اور وہ کتا بن جانے والا گریہ وزاری کرنے لگا اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتا تھا
تب مولا علیہ السلام نے اس پر اپنی نظر کرم فرمائی اور کچھ کلمات آہستہ سے منہ سے ادا کیے تو وہ کتا پھر سے انسان بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ اصحاب مولا علیہ السلام کی طرف آئے اور مالک اشتر نے کہا سرکار لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، معاویہ پر یہ قدرت کیوں استعمال نہیں کرتے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جو دانے کو چیر کر گنبل نکالتا ہے، اگر میں چاہوں تو اپنا یہ چھوٹا سا پیر اس صحرا میں چلاؤں اور وہاں معاویہ اس کی روحانی ضرب کھا کر اپنی چرپائی سے اندھا نیچے گرے، لیکن وہ معزز بندے ہیں، وہ اس سے کسی بات میں سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27۔ اور اسی قسم کی غیبی خبروں میں سے سرکار امیر علیہ السلام کا وہ قول بے نظیر ہے جو آپ نے جنگ جمل کی فتح کے بعد مروان بن حاکم سے کہا تھا، اے حاکم کے بیٹے ڈر گیا، سمجھ رہا ہے کہ تیرا سر اس بقا میں لٹکا دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ تیرے سلب سے طاغوت جنم لیں گے جو اس امت پر بادشاہت کریں گے۔ اس قسم کے اخبار میں سے سرکار علیہ السلام کا وہ کلام عشق مقام ہے جو آپ علیہ السلام نے سفین کے رستے میں کربلا سے گزرتے وقت کہا تھا۔ یہ ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام فرات کے کنارے صبر کرنا اور فرمایا خدا کی قسم یہ ان کے سواریوں سے اتر کر ڈیرے ڈالنے کی جگہ ہے، اور یہ بھی سرکار علیہ السلام کے غیبی خبروں میں سے ہے کہ جب سفین میں شور مچا کہ معاویہ قتل ہو گیا ہے تو فرمایا معاویہ نہ قتل ہوا ہے اور نہ ہوگا اس وقت تک کہ امت اس پر جمع نہ ہو جائے۔ ان غیبی خبروں میں قاضی ابن شازان کی روایت ہے جو اس نے ابان بن تغلوب کے حوالے سے صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بیان کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام منبر کوفہ پر جلوہ افروز تھے اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد لوگوں کا مجمع تھا کہ ایک اژدہا پنکارتا ہوا ظاہر ہوا، لوگ اس سے ڈر کر سمیٹنے لگے تو مولا علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اسے راستہ دو میرے پاس آنے کا۔ راستہ ملنے پر وہ اژدہا مولا علیہ السلام کے منبر کے پاس آ کر اپنی دم پر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اوپر اٹھنا شروع ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں کو چوما اور ان پر اپنا منہ رگڑا اور 3 بار پنکارا، پھر نیچے ہوا اور جس رستے سے آیا تھا اسی رستے سے چلا گیا۔ مولا علیہ السلام نے خطبہ نہیں توڑا۔ خطبہ ختم ہونے پر لوگوں نے مولا علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا تھا؟ تو فرمایا یہ ایک جن تھا، اس نے یہ بتلایا ہے کہ انصاریوں میں سے ایک شخص جس کا نام جابر بن سمی خفان ہے اس نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اس کے بیٹے نے اس انصاری کو کوئی ایذا نہیں پہنچائی تھی، یہ اس کا خون معاف کرتا ہے۔ یہ بات سن کر مجمع میں سے ایک لمبا آدمی کھڑا ہوا اور بولا میں وہ ہوں جس نے خفان میں ایک سام کو مارا تھا، اور جب سے میں نے اسے مارا ہے میں اس جگہ نہیں رہ پایا کیونکہ ہر وقت رونے پٹنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے، لہٰذا میں بھاگ کر یہاں مسجد میں آ گیا اور 7 دن سے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں۔ مولا علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ جہاں سانپ مارا تھا اس جگہ ایک اونٹ ذبح کر دے، تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو اپنے گھر واپس چلا جا۔
سرکار امیر علیہ السلام کی کرامات میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے کسی کو نہیں دیا، میرے لیے رستے کھول دیے گئے ہیں، مجھے اسباب اور انصاف کی تعلیم دی گئی ہے اور میرے لیے اصحاب کو جاری کیا گیا ہے۔ میں نے ملکوت میں دیکھا تو کوئی چیز میری نگاہ سے چھپی نہ رہی، چاہے مجھ سے پہلے ہو یا میرے بعد، اور ہر مخلوق کی آنکھوں کے بیچ لکھا ہوتا ہے مومن یا کافر، اور ہم جب چاہے صرف دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے۔ اور سرکار امیر علیہ السلام کے قول سے یہ قول ہے جو کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک خاص شیعہ رمیلہ سے کہا جب کہ وہ مریض ہو گیا تھا، اے رمیلہ تجھے بخار ہوا اور جب کچھ کم ہوا تو نماز کے لیے آ گیا؟ بولا ہاں مولا علیہ السلام ایسا ہی ہے، مگر آپ علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا کوئی مومن و مومنہ ایسا نہیں کہ اگر وہ بیمار ہو یا غمگین ہو تو ہم اس کے مرض و غم میں شرکت نہ کرے، اور کوئی ان کی ایسی دعا نہیں جس پر ہم آمین نہ کہیں، اور جب وہ خاموش ہو تو ان کے لیے دعا نہ کرے۔ مشرق و مغرب میں کوئی مومن و مومنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہ ہوں۔ انہی غیبی خبروں میں سے ایک ازبغ بن نباتہ نے بیان کی ہے کہ زید الشہام کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن منافقوں میں سے ایک شخص مولا امیر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اے امام علی علیہ السلام، سنا ہے کہ آپ جری مچھلی کو حرام کہتے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر منافقوں نے کہا آپ علیہ السلام کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ تمہیں دلیل دکھا لاؤں۔ ان کو لے کر مولا علیہ السلام نہر فرات کے پاس آئے اور آواز دی ہناش ہناش۔ یہ آواز سن کر جری مچھلی نے پانی سے سر نکالا اور بولی حاضر ہوں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا اپنا تعارف و قصہ بیان کر۔ وہ بولی میں ان میں سے ایک ہوں جن پر جناب اعلیٰ علیہ السلام کی ولایت پیش کی گئی، مگر انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اس جرم میں مسخ ہو گئی۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح مسخ ہو جانے والے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا اپنا قصہ بیان کر تاکہ جو لوگ حاضر ہیں وہ سنیں اور جان لے منکرین ولایت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ بولی ٹھیک ہے سنیے، ہم بنی اسرائیل کے 24 قبیلے تھے، ہم نے بدماشی اور منمانی کو اپنایا ہوا تھا، ہم پر آپ علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا گیا تو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا۔